بشر ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا. آپ کو اگر بشر مان لیا جائے تو سارے شرک کے دھندے ختم ہو جائیں گے، سارے شرک کے بازار ختم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی بشر تھے، آئے، تبلیغ کی، اپنا عمل پورا کیا اور پھر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے. اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر کیسے کہا جائے گا، پھر کیسے کہا جائے گا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چم لین دے. تو پیچھے ہو جا، میں جالی چوم لوں گا، اندر والے کو پتہ لگ جائے گا اور میرے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. پھر کیسے کہا جائے گا بھوکا اللہ کے نبی آپ کا مرید ہوں، آپ کی امت میں سے ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، آپ کی قبر پہ آیا ہوں، ذرا مدد فرمائیے، رحمت فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے باہر نکلے گا اور روٹی اس کو پکڑا کے چلے جائیں گے. اگر مان لیا جائے اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی انسان ہیں، فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے، اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، تو پھر کیسے لوگوں کو سنایا جائے گا؟ بہت بڑا مجمع تھا، کمرہ بند تھا، بند کمرے کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں طاہر القادری بھی کھڑا تھا اور بہت بڑے مجمع تھا. سارے چلے گئے، آخر میں اکیلا طاہر القادری بچا. نبی نے جھانتی مار کر دیکھا سارے چلے گئے، اکیلا طاہر رہ گیا. باہر نکلے، ساتھ والے کمرے میں گئے، وضو کیا، واپس آئے، طاہر القادری کو اندر بلا لیا، اندر آ جاؤ. اگر بشر مان لیا جائے اور مان لیا جائے کہ آپ فوت ہو گئے تو یہ ڈرامہ کیسے چلے گا؟ یہ پیٹ کی جہنم کون بھرے گا؟ میں اندر چلا گیا، نبی نے کہا اے طاہر القادری میں بڑا دکھی آ رہا ہوں. اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا، ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا، مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا، کوئی بھی نہیں آیا. اب میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں. اور طاہر القادری صاحب اللہ کے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے، نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، نہیں میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، نہیں جانے دوں گا، اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، نہیں جانے دوں گا، مجھے بتائیے، مجھے آرڈر کیجئے، میں کیا کروں؟ کہا اچھا اگر تو میرا خادم بن جائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اگر تو میرا خادم بن جائے، ہوٹل کا کرایہ تیرے ذمے، ٹیکسی تیرے ذمے، واپسی مدینہ بائی ایئر کا ٹکٹ تیرے ذمے. تو یہاں سے ٹکٹ دے کے کس نے بھیجا تھا؟ اس نے ریٹرن ٹکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ واپسی کا ٹکٹ تیرے ذمے. فیصل آباد تمہارے طوطوں کے اجتماع میں پہنچوں گا تو وہ ٹیکسی تمہارے ذمے. اگر یہ سارے خرچے تم مان لو، خرچے تم تسلیم کر لو تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں 7 دن مزید رہ جاؤں گا. تو کہا میں مانتا ہوں اللہ کے نبی. اور پھر میمنوں کے اجتماع میں آ کر رویا پیٹا کہ آپ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں تو نبی سے سارے خرچے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، میری جیب خالی ہے، نہیں دیتا تو ایمان جاتا ہے، اور اگر دیتا ہوں تو کہاں سے دوں گا؟ لوگوں نے کہا بابا یہ ہم سے ہی لے لے، ہم تیری جھولی بھر دیتے ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی بشر فوت ہو گئے، بشر مر جاتا ہے، بشر دنیا چھوڑ دیتا ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، بشر مختار کل نہیں ہوا کرتا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے. جو عقیدے لوگوں میں بیان کرتے ہیں ایک خواب کے اندر سارے عقیدوں پر پانی پھیر گئے. لوگوں کو کہتے ہیں نبی عالم الغیب، تو نبی کو تو پہلے ہی پتا تھا مدینے سے نکلنے سے پہلے، فلائٹ پکڑنے سے پہلے کہ وہاں استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تو نبی کیوں آئے؟ نمبر 1. نمبر 2، لوگوں سے کہتے ہیں آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، کہ حضور بھی ہیں یہاں موجود، نبی موجود ہیں، ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں، آئے ہوئے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر عرش پہ بھی سنا نا بھی تذکرہ غوثیہ، عرش پہ بھی نبی، فرش پہ بھی نبی. ارے باولے، جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ فلائٹ کیوں پکڑتا ہے؟ اسے کراچی سے فیصل آباد کیوں جانا پڑتا ہے؟ نہیں تم نہیں مانتے، نبی پورے مختار کل، سارے خزانوں کی کنجیے. سارے خزانوں کی کنجیے تو اپنے خواب کے اندر اپنے عقیدے کی نفی کیوں کرتے ہو؟ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیے ہوں وہ 1500 ریال کا ریٹرن ٹکٹ خود نہیں لے سکتا، تم سے کیوں مانگتا ہے؟ جو عقیدے امت کو تم دیتے ہو اپنے خواب، اپنا ڈرامہ، اپنی جہنم بھرنے کے لیے، اسی عقیدوں کا تم انکار کیوں کر دیتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے، نور من نور اللہ کہنے کی وجہ سنیے، اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی بشر تھے تو ساری پنچکین کے شرک کی ختم ہو جائے گی. پھر کوئی اپنی کتاب میں نہیں لکھے گا کہ میں مرید مولانا ذکریا کا، میں گیا حجرے کے اندر، گیٹ پر کہا آرام سے داخل ہونا، اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں. جب عمر شہید ہو رہے تھے نبی نہ آئے، جب عثمان پیاسے تھے نبی نہ آئے، عائشہ علی کی جنگیں ہوئی نبی نہ آئے، حسنین شہید ہوئے نبی نہ آئے، اور اس نے فضائل حج لکھ دی تو سننے کے لیے نبی پہنچ گئے.
اندر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، قدموں کے اندر مولوی زکریا بیٹھ کے فضائل حج سنا رہا۔ میں نے نبی کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، پوری داڑھی سینے کو چھپائی ہوئی تھی اور ساری کی ساری سفید تھی، آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔ یہ گھن چکر کیسے چلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہنے کے بعد جو مقاصد حل کیے جاتے ہیں، جو مقاصد پورے کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو کہہ دیا جائے گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغاباز نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ نور من نور اللہ ہے، اور حقیقت میں یہی اللہ ہے۔ یہی فوائد فریدیہ والا لکھتا ہے، یہی یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور یہی باقی سارے لکھتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ حل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی بن گئے، اب اس رسول سے جو مانگنا ہے مانگو۔ دوسرا مقصد کیا حل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، ہر مقام پہ ہیں، جو چاہتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں۔ تم تو نبی کی بات کرتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت صاحب لکھتے ہیں قبرستان جاؤ تو میت کی پائنتیوں کی طرف سے جاؤ، سرہانے سے نہ جاؤ تاکہ میت کو دیکھنے میں آسانی رہے، بابا جان آ رہے ہیں۔ اور اگر سرہانے سے جاؤ گے تو غریب کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا کون آیا ہے، باولا ادھر سے کیوں نہیں آیا۔ یہ شرک کی وہ پنچکی ہے جو چلا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ انسان نہیں، اور یہ حاضر ناظر ہیں۔ سید احمد کاظمی اپنی کتاب تسکین الخاطر کے اندر یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 13 ہے اپنی ان کی کتاب کا، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، اللہ کے لیے میں تم سے پوچھتا ہوں، فیصلہ خود دیجئے، انہی کی اس کتاب کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ہیں، تو تمہاری دعوت اسلامی یہ سٹیکر کیوں چھاپتی ہے؟ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بھائی آپ کے مولوی صاحب نے تو بتا دیا وہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ہیں، اور اگر بشر مان لیا جائے تو ان کو کائنات کے ہر ذرے کے اندر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کی زندگی سے سب کو زندگی ملی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی فوت ہو گئے تو پھر سب کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ نبی کو بشر مارنے کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ یقین کروا دیا جائے نبی زندہ ہے۔ جب زندہ ہے پکارو یا رسول اللہ، زندہ ہے کہو ادرکنی یا رسول اللہ، زندہ ہے کہو اغثنی یا رسول اللہ۔ اور اگر یہ عوام مان جائے گی کہ زندہ نہیں بشر ہیں، فاطمہ وفات کے 6 مہینے تک زندہ رہی، غم کے اندر باپ کے مر جانے کے غم میں مسکراہٹ چھن لی، چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی 6 مہینے تک۔ جو مسئلہ آپ کے مولا کو پتہ لگ گیا وہ فاطمہ کو پتہ کیوں نہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر یہ مان لیا جائے بشر ہے، سارے دھندے ختم ہوتے ہیں۔ اور نور ماننے سے کیا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں، آپ ہی اللہ کے مقام پر بیٹھے ہیں، اور پوری کائنات میں جو بٹوارا ہو رہا ہے آپ کروا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نصوص متواترہ اولیاء کرام سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے، ہر نعمت قلیل یا کثیر، صغیر یا کبیر، جسمانی یا روحانی، دینی یا دنیاوی، ظاہری یا باطنی، روز اول سے اب تک، اب سے قیامت تک، قیامت سے آخرت تک، آخرت سے ابد تک، مومن کافر، مطیع فاجر، فرشتہ انسان، جن حیوان، بلکہ جس کو جو کچھ ملا ہے، ملے گا، ملتا ہے، ملتا رہے گا، بٹا ہے، بٹے گا، بٹتا رہے گا، وہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے ملا ہے، آپ کے ہاتھ سے بٹا ہے، اور قیامت تک جو کچھ بٹے گا آپ کے ہاتھ سے بٹے گا۔ آخرت میں جنت بٹے گی تو آپ ہی کے ہاتھ سے بٹے گی۔ چھوٹا سا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا۔ اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے، کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے، کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا اگر کائنات کی ہر نعمت، ہر بات، ہر چیز اللہ کے نبی نے بانٹنی ہے، سارے خزانوں کے مالک اللہ کے نبی ہیں، تو بتائیے پھر کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کرام کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ بہار شریعت کے اندر